سعیدن اس کے انداز پر گھبرائی اور جلدی سے چادر لے کر ملک حویلی روانہ ہو گئی۔ ملک حویلی میں سعیدن نے نیا نیا کام کاج شروع کیا تھا۔ اسے وہاں 5 مہینے ہوئے تھے۔ نگین کے کام زیادہ تر وہ ہی کرتی تھی۔ اپنے کام کاج کی وجہ سے حویلی کے لوگوں کے نزدیک ہو گئی تھی۔ چوکیدار نے سعیدن کو دیکھ کر دروازہ کھولا۔ وہ جلدی جلدی حویلی میں داخل ہوئی اور نگین کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ گاؤں میں عموماً لوگ مغرب کے بعد سونے کی کرتے ہیں۔ حویلی کے لوگ بھی اپنے اپنے کمروں میں بند تھے۔ کافی دیر دستک کے بعد نگین نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا۔ بی بی جی کیا میں اندر آ جاؤں؟ ہاں ہاں آؤ، پر تم تو چلے گئی تھی، دوبارہ کیوں آ گئی؟ وہ بی بی جی آپ کی ایک سہیلی شہر سے ہماری جھونپڑی میں آئی ہوئی ہے۔ وہ جو آپ کے ساتھ رہتی تھی وہ آپ کا پوچھ رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا بھی۔ اس وقت حویلی والے سو جاتے ہیں، لیکن وہ مان نہیں رہی اور کہہ رہی ہے حویلی لے کر چلو۔ اگر میں اسے یہاں لاتی تو بڑے صاحب غصہ ہوتے، اس لیے میں آپ سے پوچھنے آ گئی۔ میری سہیلی؟ ذہن پر زور ڈالنے سے اسے یاد آیا۔ شہینہ اس کے گھر آنے کا تو کہہ رہی تھی، لیکن اتنی جلدی؟ آج ہی تو اس کی شہینہ سے فون پر بات ہوئی تھی اور سعیدن جو لاؤنج صاف کر رہی تھی بخوبی اس کے کان میں نگین کی باتیں گھس رہی تھی، اس لیے اس نے اس بات کا فائدہ اٹھایا۔ جی بی بی جی آپ بتائیں کیا کروں؟ سعیدن نے اسے ٹریپ کر کے اپنی باتوں میں پھنسا لیا تھا۔ اچھا رکو تم یہاں، ہم بابا سے پوچھ کر آتے ہیں، پھر تم اسے یہاں لے آنا۔ نہیں بی بی جی یہ کیا کر رہی ہیں اس وقت تو وہ سو گئے ہوں گے۔ آپ ایسا کرو کہ میرے ساتھ چلو، اسے آپ خود لے کر آ جانا حویلی، اور صبح بڑے صاحب کو بتا دینا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو۔ رکو ہم چادر لے کر آتے ہیں۔ نگین کو اس کا آئیڈیا بہتر لگا کیونکہ بابا کے مزاج سے وہ واقف تھی۔ جلدی جلدی سر پر کڑھائی والی چادر لی اور سعیدن کے ساتھ حویلی سے نکل گئی۔ کہاں ہے شہینہ؟ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ نگین نے صحن کے طرف میں نظر دوڑائی۔ ابھی سعیدن اسے سچائی بتاتی کہ منشی نے آگے بڑھ کر اس کو رومال سنگھایا اور وہ بے جان ہو کر پاس پڑے پلنگ پر گر گئی۔ یہ کیا کر رہا ہے تو بی بی کے ساتھ؟ ہائے اللہ، تو نے بے ہوش کر دیا انہیں۔ سعیدن نے منشی کو دھکا دیتے ہوئے کہا۔ منشی نے اسے پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا اور بے ہوش پڑی نگین کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور ڈیرے کی طرف لے گیا۔ اللہ تجھے پوچھے منشی، یہ کیا تو نے کروا دیا مجھ سے؟ مجھے پتا ہوتا تو کبھی تیرا ساتھ نہیں دیتی۔ اس نے چلاتے ہوئے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ دروازہ چونکہ باہر سے بند تھا اس لیے کھل نہیں رہا تھا۔ اس نے کمرے میں رکھی لکڑی کی کرسی اٹھائی اور زور سے دروازے پر ماری۔ زوردار ضرب پڑنے پر پرانے طرز کا بنا ہوا دروازہ پڑنے والی ضرب کو برداشت نہ کر سکا اور ٹوٹ گیا۔ وہ جلدی سے باہر نکلی، دروازے پر کھڑے خان زادہ کے ملازم کو دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ کہاں لے کر گیا ہے منشی بی بی کو؟ مجھے نہیں پتا، تو گھر جا، منشی نے منع کیا ہے کہ تجھے نکلنے نہ دوں۔ تجھے میں اگر خدا کا خوف ہے تو زمین کے فرعونوں میں اپنا نام نہیں لکھوا۔ تیرے گھر میں بھی تیری بیٹی رہتی ہے، خدا کے قہر سے ڈر۔ سعیدن کی باتوں نے اس پر اثر کیا تھا۔ اس نے سعیدن کو ساری حقیقت بتائی، جسے سن کر سعیدن نے اپنے سینے پر دونوں ہاتھ دھرے۔ اللہ کی مار پڑے منشی، تجھے میں کیا منہ دکھاؤں گی اللہ کو؟ نہیں نہیں، اب میں مر بھی جاؤں مجھے ان کی عزت بچانی ہے۔ سعیدن بدحواس ہو کر ملک حویلی بھاگی۔ لاؤنج میں پہنچ کر زور زور سے چلاتے ہوئے رونے لگی۔ اس کی چیخو پکار سن کر ملک نواز اور رب نواز دونوں کمروں سے باہر آئے۔ یہ چیخو پکار کیوں مچائی ہوئی ہے؟ ملک نواز نے چڑھتے ہوئے پوچھا۔ سعیدن روتے ہوئے ان کے قدموں میں گر گئی۔ دور ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ وہ بڑے صاحب نگین کو بچا لیں۔ کیا کہہ رہی ہو؟ صحیح سے بتاؤ۔ صاحب جی نگین بی بی کو یاسر نے اغوا کروا لیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟
नवाब मलक ने दाड़ कर इससे पूछा। इसने सारा माजरा इन्हें क्या सुनाया। सबको वहां पर साफ सूंघ गया था। नमक हराम, जिस थाली में खाया इसमें छेद कर दिया। मलक नवाज ने जोरदार थप्पड़ मारा, वो दूर जाकर गिरी। बाबा जान, के वक़्त गुस्सा करने का नहीं है। आप चले मेरे साथ, हम वहीं चलते हैं। इसे बाद में देखेंगे। रब नवाज ने तनफर से सईदन को देखकर बाबा को एहसास दिलाया। नहीं, सिर्फ हम जाएंगे, तुम यहीं रहो। पर बाबा, करमदीन गाड़ी निकालो। नगीन को होश आ गया था। इसे अपना सर भारी लगा। जैसे ही इसे सब याद आया वो खड़ी हो गई। अपना दुपट्टा देखना चाहा तो वो नजर न आया। पास पड़ी कुर्सी पर बैठे शख्स को देखकर इसके पांव से जमीन निकल गई। क्या कह रही थी तू मुझे? हाँ, आवारा हूँ मैं। अब तुझे बताऊंगा कितना आवारा हूँ। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए माफ़ कर दूँ। हाँ, यासर किसी को माफ़ नहीं करता। तो तुम मेरे बाबा को नहीं जानते, वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। यासर ने इसकी धमकी पर छत फाड़ कहका लगाया और इसके करीब आकर जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर मारा, जिससे नक्सीर इसकी नाक से बहने लगी। तुम इंतहाई एक गिरे हुए दरिंदे हो। तुम जैसा घटिया इंसान मेरी नज़र में कीड़े मकोड़े से भी गया गुजरा है। इसके अल्फाज जल्दी पर तेल का काम कर गए। वो इस पर वहशियों की तरह झपटा। इसकी सिसकियां, आहें, चीखों पुकार ने आसमान को हिला दिया था, लेकिन इसकी शैतानियत को नहीं रोक सकी थी। सफाकियत की इंतहा थी। इंतहा अपनी हवस पूरी करके वो फरार हो चुका था। मलक नवाज हवेली में नगीन के बेहोश वजूद को उठाए दाखिल हुए थे। ये वाकया पूरे गांव में फैल चुका था। यासर इसी रात मुल्क छोड़कर जा चुका था। जाने से पहले इसने मुंशी आलम को मौत की नींद सुला दिया था और इसकी झोंपड़ी में आग लगवा दी थी। अपने पीछे तमाम सबूत मिटाने की गरज से इसने 2 मासूमों को जिंदा जला दिया था जो झोंपड़ी में सोए हुए थे, जबकि खुद अपनी हवेली मुलाजमों के हवाले करके अमेरिका चला गया। सुनसान सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते हुए 2 घंटे हो गए थे। दिमाग ठंडा हुआ तो सबसे पहले सैरिश का ख्याल आया। तो गाड़ी घर की जानिब रोक दी। दिल के कोने में एहसास-ए नदामत ने डेरा जमाया हुआ था। हवेली पहुंचकर अपने कमरे का रुख किया। कमरे में गुप अंधेरा था। इसने हाथ बढ़ाकर स्विच बोर्ड को टोला। लाइट खुलते ही पूरा कमरा रोशन हो गया। इसने सामने देखा तो इसे दचका लगा। जिस पोजीशन में वो इसे छोड़कर गया था वो इतने घंटे इसी जाविये से गिरी हुई थी। बालों ने इसके चेहरे को छुपाया हुआ था। वो दौड़कर आगे बढ़ा और सैरिश को सीधा किया। चेहरे से बाल हटाए पर इसको एक और झटका लगा। नाक से बह रहा खून होंठ पर जम गया था। सफ़ेद गाल पर 5 उंगलियों के निशान छपे थे। इसने जल्दी से इसे उठाकर बेड पर डाला और खुद वॉशरूम से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। रुई से खून साफ किया और इसे होश में लाने की तदबीरें करने लगा। आँख खुलने पर इसने कमरे में नज़र दौड़ाई और जंगीर को अपने करीब देखकर उठ बैठी। जंगीर ने उठने में इसकी मदद की थी। इसने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। शायद पहले होने वाले वाक़या याद कर रही थी जो ज़हन से महू हो गया था। जंगीर तो यही समझा। जंगीर पानी लेकर इसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया जिसको इसने नज़रअंदाज कर दिया था। एक दफ़ा जहर ही क्यों नहीं दे देते? बार बार जख्म देकर मरहम करने से तो बेहतर है। इसने जहर खंद लहजे में जवाब दिया। अब के वो जंगीर की साइड से उठकर जाने लगी तो अचानक चक्कर आ गया। जंगीर इसकी हरकतों सकनात पर नज़र रखे हुए था। इसे लड़खड़ाते हुए देखा तो हाथ से पकड़कर थामा और अपने करीब ही बिठा दिया। हाथ की गिरफ्त मजबूत होने से इसकी तकलीफ से आंसू निकल गए। इसने दूसरे हाथ से जंगीर का हाथ झटका। क्या हुआ है? कहनी पर दिखाओ ज़रा। क्यों नहीं, आपकी की हुई मेहरबानियां हैं, देख लें और दिल खुश कर लें, सैरिश ने तंज करते हुए कहा। जंगीर ने लब भींच कर
اس کے ہاتھ کی آستین کو کونیوں سے اوپر کیا۔ جگہ جگہ سے کھال ہٹی ہوئی تھی اور اندر کا گوشت نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اندر ہی اندر کوسا۔ رہنے دے، اتنی مہربانی بہت ہے آپ کی، اور مہربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیڈ سے جھٹکے سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی اور جہانگیر کو پچھتاؤں نے گھیر لیا۔ تم اپنے گھر جاؤ گی؟ وہ جو کب سے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی، کرنٹ کھا کر جہانگیر کے الفاظوں کو غور کرنے لگی۔ کیا تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو؟ جہانگیر نے شاید اس کے تاثرات بانپ لیے تھے، جب اس بار اونچی آواز میں کہا، گھر؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ ہاں، جہانگیر نے جب جواب میں خاموشی پائی تو دوبارہ بول اٹھا، 5 منٹ تک ریڈی ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ سیرش نے خدشے کے تحت پوچھا۔ بالکل سچ، جہانگیر نے اسے یقین دلایا۔ 1 ہفتے تک اسے اپنی کم ہمتی پر غصہ رہا۔ اس کا تو دل اس سب میں کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ اس کی تو ساری باتیں ٹھیک تھیں، کہیں نہ کہیں غلطی اس سے ہو رہی تھی۔ اس نے اس کی سزا ختم کرنے کا سوچ لیا تھا، جس پر اب عمل کر رہا تھا۔ وہ بی بی جان سے آخری دفعہ مل کر گاڑی میں آ بیٹھی، جس میں جہانگیر پہلے ہی موجود تھا۔ گاڑی اپنی منزل پر گامزن ہو گئی تھی۔ کسی کو کیا پتا کہ منزل شاید ابھی نہیں تھی۔ گاڑی میں موجود دونوں نفوس اس بات سے بے خبر اپنی اپنی سوچوں میں مگن تھے۔ گاڑی جیسے ہی خانزادہ ہاؤس کے پورچ میں رکی، سیرش اپنی طرف کا گاڑی کا دروازہ کھول کر جہانگیر کا انتظار کیے بغیر ہی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ جائے یا نہیں۔ جہانگیر جو جانے کے لیے گاڑی ٹرن کرنے لگا تھا، پھر کچھ سوچ کر اندر کی جانب بڑھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوتا ہی کہ اس کے قدم اندر سے آنے والی آوازوں نے باہر ہی روک دیے۔ کیوں آئی ہو اب یہاں ہماری عزت کا جنازہ نکال کر؟ یاسر کی گرجدار آواز نے سیرش کی ساری خوش فہمیوں کے پرزے پرزے کر دیے تھے، اور وہ جو یہ سوچ کر آئی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ سے مل کر اپنے سارے درد مٹائے گی، اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ڈیڈ، اب میری بات سن لیں، آپ مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے۔ 6 مہینے تم غائب تھی، اب اچانک تم ہنسی خوشی اتنے دنوں بعد آئی ہو، تو میں کیا بات سنوں؟ آپ اس کی بات تو سن لیں۔ رابعہ بیگم، سیرش کی امی، نے یاسر کو گھور کر کہا، تم اپنے کمرے میں جاؤ، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم اپنے کلب اور پارٹیز کی فکر کرو۔ رابعہ یاسر سے شادی کر کے لاپرواہ ہو گئی تھی۔ دولت کی تو ریل پیل پہلے ہی تھی، اور شادی کے بعد انہیں گھرداری سے کوئی رغبت نہیں تھی۔ اس لیے وہ سیرش کو دنیا میں لانے کے بعد اس سے بھی بے پرواہ ہو گئی تھی۔ تمہیں میں نے دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھا، پھولوں کی طرح سینچ سینچ کر بڑا کیا، اور تم نے کیا دیا بدلے میں؟ ذلت اور رسوائی۔ تو کیا کہتے ہو یاسر خان زادہ، پسند نہیں آئی تمہیں یہ ذلت و رسوائی؟ عقب سے جہانگیر کی آواز پر وہاں موجود سارے نفوس نے جہانگیر کو دیکھا۔ کون ہو تم اور اندر کیسے آئے؟ نہیں یاسر خان زادہ، اتنا مت دھاڑو کہ کہیں تم سے بولا ہی نہ جائے۔ رابعہ بیگم سیرش ہونکوں کی طرح سامنے کھڑے دونوں شخص کو دیکھ رہی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو تم پاکستان چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے اور اپنے پیچھے تمام ثبوت مٹا کر اپنے آپ کو بچا لو گے؟ تو بہت غلط سوچ ہے تمہاری۔ انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، پر اللہ کو کیسے دو گے؟ بولو، کسی کی عزت کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر تم خود عیش کی زندگی بسر کرو گے؟ یاسر کے تو مانو کاٹو تو لہو نہیں، چہرے لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ جہانگیر رب نواز، ملک نواز کا پوتا، نگین کا بھتیجا۔ کیا نگین کا بھتیجا؟ ہاں، کیوں یاد آیا کچھ؟ تم کیا سمجھے تھے تم گناہ کرو گے اور چھپا لو گے؟ تم شاید اس ذات کو بھول گئے تھے جو علیم و خبیر ہے، اس کے انصاف سے کیسے بچ پاؤ گے؟
میں نے تمہاری بیٹی کو اغوا کروایا تھا اور چاہتا تو اس کی بھی عزت پامال کر دیتا، لیکن تم جیسا بھیڑیا نہیں ہو۔ تمہاری بیٹی آج بھی ویسی ہے جیسے اغوا ہونے سے پہلے تھی۔ ہاں البتہ اب وہ میرے نکاح میں ہے، اور یہ مت سمجھنا کہ میں اسے آزاد کر دوں گا۔ زندگی بھر وہ میرے نام سے جڑی رہے گی اور تمہاری دہلیز پر پڑی رہے گی، اور تم اسے دیکھ دیکھ کر روز جیو گے اور روز مرو گے۔ تم ہوتے کون ہو مجھے سزا دینے والے؟ ہاں بولو، تم خدا ہو؟ کیا ہو تم؟ اپنے آپ کو ہر الزام سے بری الزامہ کر کے تم بچ نہیں سکتے۔ میرے باپ نے کمینگی دکھائی تو تم نے کون سا اچھا کام کیا ہے؟ تم بھی میرے باپ کی ساتھ برابر کے ذمہ دار ہو نہ آئے بڑے شریف۔ سحرش جو کب سے اپنے باپ کی عیاشی کا قصہ سن رہی تھی، جنگیر کو اپنی خود ساختہ حمایت کرنے پر تلملا گئی اور جنگیر کے کرتے کا کالر پکڑ لیا۔ بند کرو اپنی بکواس۔ جنگیر سحرش کے الفاظ پر آگ بگولا ہو گیا اور سحرش کے دونوں ہاتھوں کو جھٹکا۔ کیوں برا لگا؟ سحرش نے تمسخر سے دیکھتے ہوئے کہا، تم مرد ہمیشہ اپنے انتقام کی آگ عورت کے ذریعہ نکال کر اپنی مردانگی سمجھتے ہو۔ تھو ہے تم جیسے مردوں پر، اور تم کتنا مجھے تڑپاؤ گے، دل کو ٹھنڈک ہوتی ہوگی نا عورت کی کم ہمتی پر اپنی مردانگی جتا کر۔ نفرت ہے مجھے اپنے باپ سمیت تم جیسے مردوں سے، نفرت ہے، نفرت ہے۔ سحرش کے گلے میں چلاتے خراشیں پڑ چکی تھی اور ساتھ آنسو روا تھے۔ سحرش مری اور جھٹکے سے خانزادہ ہاؤس سے نکلتی چلے گی، اپنے پیچھے آوازوں کے پرواہ کیے بغیر پیدل چلتی ہوئی سڑک تک آ گئی۔ اسے تو ہوش ہی نہیں تھا۔ ہارن کی آواز پر وہ خیالوں سے واپس آئی۔ مڑ کر دیکھا تو جنگیر گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی قدم آگے بڑھا دیے۔ کیا مسئلہ ہے؟ چلو گاڑی میں چل کر بیٹھو۔ جنگیر گاڑی میں سے نکل کر اس کے سامنے کھڑا ہو کر جنجلا کر اسے بیٹھنے کو کہا۔ کیوں میرا تماشا بنانا باقی ہے؟ سحرش نے زہر خند لہجے میں پوچھا۔ جنگیر نے اس کا بازو پکڑا اور کھینچتے ہوئے گاڑی کی طرف لایا اور سیٹ پر دھکیل کر گاڑی کا دروازہ بند کر کے خود گاڑی میں آ بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تم کیوں لائے ہو مجھے گاڑی میں؟ نہیں جاؤں گی میں گھر، کہیں نہیں جاؤں گی۔ تم مجھ پر اور حکمرانی نہیں کر سکتے۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ جنگیر اسے کھینچتا ہوا گاڑی میں بٹھا کر گاڑی کے دروازوں کو لاک کیا۔ جب کوششوں سے بھی گاڑی کا دروازہ نہیں کھلا تو سحرش نے اسے خون خوار نظروں سے گھورا۔ سحرش بی بی، شاید آپ بھول رہی ہیں آپ میرے نکاح میں ہیں۔ بہت جلد اس کاغذی بندھن کو بھی میں توڑ دوں گی۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے ساتھ ہنسی خوشی ازدواجی زندگی گزاروں گی؟ قبول ہے تمہاری؟ اس کی بات پر جنگیر کی دماغ کی رگیں تن گئی۔ غصے سے اس نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ بھول جاؤ تم کہ میں کبھی اس بندھن سے آزاد کروں گا، اور آئندہ یہ بکواس نہ سنو۔ وہ اسے تنبیہ کر کے اپنی توجہ ڈرائیونگ پر لگا چکا تھا۔ جنگلی نہ ہو تو؟ سحرش نے گھور کر بڑبڑاتے ہوئے کہا اور کھڑکی کی جانب منہ کر کے آنسو پینے لگی۔ 4 سال بعد یاسر خان زادہ پاکستان واپس آیا تھا۔ حویلی ملازموں کے ہاتھوں میں آ کر تباہ ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے اس نے تمام پرانے ملازموں کی چھٹی کی اور سب سمیٹ کر شہر آ گیا۔ وہاں اس نے عالیہ بیگم سے شادی کی۔ یوں شہریت کی زندگی بسر کرنے لگا۔ وہیں اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا۔ شادی کے 1 سال بعد اس کے یہاں سحرش کی پیدائش ہوئی۔ سحرش کی دیکھ بھال کے لیے نوکروں کی لائن لگا دی تھی۔ اسکول بھی وہ پروٹوکول کے ساتھ جاتی تھی یا یاسر اسے باہر لے جاتا تھا۔ آزادی سے آنے جانے کسی پرمیشن نہیں تھی۔ یوں اس نے لڑکپن میں قدم رکھا۔ ڈیڈ جانے دینا، آپ مجھے کہیں جانے نہیں دیتے۔ سحرش مارکیٹ جانے کے لیے یاسر کو منا رہی تھی، لیکن اس کے دل میں خوف تھا جس کی بنا پر وہ سحرش کو نکلنے نہیں دیتا تھا۔
میری جان آپ کی بھلائی کے لیے ہی کر رہا ہوں، ابھی آپ چھوٹی ہو نہیں سمجھو گی۔ نہیں ڈیڈ آج آپ بتا ہی دیں، کیوں آپ مجھے باہر نہیں جانے دیتے؟ سیرش نے ضدی لہجے میں پوچھا۔ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، جاؤ اپنے روم میں، آپ کے یاسر نے سختی سے ڈانٹا تو وہ منہ بنا کر اپنے روم میں چلے گئی۔ دوپہر سے رات ہو گئی تھی، وہ مسلسل اپنے کمرے میں بند تھی۔ ملازمہ 2-3 دفعہ کھانے کی ٹیبل پر بلانے آئی لیکن وہ نہ آئی تو آخر کار یاسر کو اس کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ ابھی وہ مارکیٹ سے نکل ہی رہی تھی کہ ایک وین اس کے پاس آ کر رکی اور دیکھتے ہی دیکھتے سیرش کو غائب ہونے میں ٹائم نہیں لگا۔ جس تیزی سے وین اس کی طرف آئی تھی اس طرح برق رفتاری سے دھول اڑاتی ہوئی نکل گئی۔ وہاں لوگ جو اپنے کام میں مصروف تھے ویسے ہی رہے، کسی کو کچھ خبر نہیں، جیتا جاگتا انسان وہاں سے غائب ہو گیا۔ سیرش کو 5 مہینے ہو گئے تھے جب سے اسے باپ کی کمینگی کا پتہ چلا تھا۔ اسے مرد ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ ملک حویلی آ تو گئی تھی لیکن گمسم رہتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی اور نہ جنگیر سے لڑتی تھی۔ گھنٹوں ایک ہی زاویہ میں بیٹھی رہتی، کھانا دو تو کھا لیتی، نہ دو تو بھوکی رہتی۔ جنگیر نے کئی دفعہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن جواب میں خاموشی ہی ملتی۔ 1-2 دفعہ تو بی جان نے بھی بلوایا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوتی۔ بی جان فالج کی مریض تھی۔ جب انہیں رب نواز کی خودکشی کرنے کی اطلاع ملی تو وہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہ رہ سکی اور گرنے اور صدمے کی وجہ سے ان پر فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ رب نواز کو قتل کر کے خودکشی کا نام دینے والا بھی یاسر کا ایک نوکر تھا۔ وہ واش روم سے باہر نکلی تو سامنے صوفے پر جنگیر کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اپنے دوپٹے کی تلاش میں بیڈ پر آئی اور دوپٹہ اوڑھا اور خود جا کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، یہاں آؤ۔ جنگیر نے اسے کھڑا دیکھ کر اسے پاس آنے کا کہا۔ سیرش نے ایسے ری ایکٹ کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ دیکھو تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تم سے سختی سے بات کروں۔ سیرش پر خاطر خواہ اثر ہوا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی بیڈ پر ٹک گئی۔ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، جنگیر نے سر جھکاتے ہوئے بتایا۔ سیرش کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا جیسے خون ہی نہ ہو۔ جنگیر نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ جنگیر اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اسے شانوں سے پکڑ کر ہلایا۔ سیرش کے لمبے لمبے قہقہوں سے پورا کمرہ گونج رہا تھا۔ جنگیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ سیرش، سیرش، کیوں ہنس رہی ہو؟ اب کہ اس کے قہقہ بلند ہونے لگے تھے۔ جنگیر کو وہ کوئی دیوانی لگی جو اپنا سب کچھ لٹا آئی ہو۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ جنگیر نے دھاڑ کر اسے جھٹکا۔ ہاں ہاں ہو گئی ہوں پاگل۔ سنا تم نے میں پاگل ہو گئی ہوں؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا، تم نے لے لیا اپنا بدلہ، اپنی پھوپھی کی تباہی کا بدلہ تم نے مجھ سے لے لیا۔ میرا باپ مر گیا اور مجھ بد نصیب کو دیکھو آخری بار دیکھ بھی نہ سکی۔ کیا قصور تھا میرا، بتا مجھے، کیا قصور تھا میرا؟ اس کے آنسو آنکھوں سے رواں تھے، آواز میں سختی تھی۔ جنگیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا حویلی کے ایک کمرے میں لایا۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ جنگیر نے لائٹ جلائی۔ کمرہ بالکل صاف ستھرا لیکن سادہ تھا۔ کونے پر جا نماز پر ایک خاتون تسبیح پڑھ رہی تھی۔ لائٹ جلنے پر اس خاتون کے ساکن وجود میں جنبش ہوئی اور آنکھیں بمشکل کھلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کا کیا قصور تھا؟ بولو کیا قصور تھا ان کا؟ تمہارا باپ تو چلا گیا اس دنیا سے، لیکن ان کے انصاف کا کیا؟ بولو۔ سیرش رونا بھول کر پھٹی آنکھوں سے نگین کو دیکھ رہی تھی۔ نور ہی نور تھا ان کے چہرے پر، صاف شفاف چہرہ چادر کے احاطے میں کسی چاند کی ماند لگ رہا تھا۔ جنگیر، کون ہے یہ؟ کس کو تم میرے کمرے میں لائے ہو؟ نگین کی آواز میں لرزاہٹ اس کے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے کا پتہ دے رہی تھی۔
نگین کی آواز پر سیرش کا سکتہ ٹوٹا اور وہ جا کر نگین کے گھٹنوں میں بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ کیا ہوا بیٹا، کون ہو تم اور کیوں رو رہی ہو؟ میں وہ ہوں جس کو آپ کے بھتیجے نے آپ کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ مجھ سے لیا۔ آپ میں اور مجھ میں فرق اتنا ہے کہ آپ کے جسم اور روح پر داغ ہے، جبکہ میری روح پر داغ لگا ہے۔ ہم دونوں چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ہم دونوں کے قصوروار مر رہی ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کون ہو تم؟ میں یاسر خان زادہ کی بد نصیب بیٹی ہوں۔ سیرش نے روتے ہوئے سر جھکا لیا، جیسے سارا جرم اسی کا ہو۔ سالوں پہلے حویلی میں جو قیامت گزری تھی، شاید اس کے انصاف کا دن آج تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے اپنے مجرم کی بیٹی کو جھکا ہوا دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنی التجائیں، سسکیاں، رونا سب ایک فلم کی طرح ان کے ذہن میں آ گیا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ روئے یا ہنسے۔ سالوں پہلے دیے جانے والا زخم پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ ان کے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ اس لڑکی کو روتا اور سسکتا ہوا دیکھ کر انہیں اپنا سسکنا یاد آ گیا تھا۔ وہ بھی تو ایسے ہی یاسر کی منتوں سماجت کر رہی تھی۔ جنگیر سامنے کھڑا ان کو یاسر لگا، جو آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ قریب مت آنا، تم نے میری زندگی تو برباد کر دی، لیکن میں اس کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ نگین ہسٹرائی انداز میں چیخی، در و دیوار اس کی چیخ سے لرز اٹھے۔ جنگیر جہاں تھا وہیں برف ہو گیا۔ اسے زمین و آسمان گھومتے ہوئے نظر آنے لگے۔ کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا۔ نگین نے سیرش کو اپنی آغوش میں کسی ننھی سی جان کی طرح سمو لیا تھا، جیسے ماں سے کوئی اپنا بچہ چھین جانے کے ڈر سے اپنے اندر چھپا لیتی ہے۔ نگین تو اتنے سال تک کسی ملازم نے ان کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور اب ان کی چیخ سن کر بی جان وہیل چیئر پر نگین کے کمرے میں آئی۔ نگین نے بی جان کو دیکھا تو سیرش کو لیے لپک کر ان کے پاس گئی۔ نگین اسی بھیانک دن میں چلے گئی تھی۔ سیرش کو اپنا بچہ سمجھ کر چھپایا ہوا تھا، اور وہ ہونکوں کی طرح انہیں تو کبھی جنگیر کو دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ نگین کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ بی جان نے اشارے سے جنگیر کو جانے کو کہا تھا۔ نگین کو 1 ہفتہ لگا تھا واپس زندگی میں لوٹنے کا، اور اس 1 ہفتہ میں 2 نفوس کو اپنے آپ سے نفرت ہو گئی تھی۔ نگین تو واپس آ گئی تھی، لیکن ان دونوں کو واپس آنے میں شاید ابھی وقت تھا۔ سیرش کو اپنے باپ سے نفرت سی محسوس ہو گئی تھی کہ اس کی ہوس نے ایک جیتے جاگتے وجود کو زندگی جینے والی ہسلک کلیوں جیسی نگین کو رون دیا تھا، جینے کی رمق کو فنا کر دیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اپنے باپ کا گریبان پکڑ کر کہے، کیا قصور تھا اس کا میرا؟ جنگیر تو اس دن کے بعد سے گھر ہی نہیں آیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ خودکشی کر لے۔ اسے نگین کی آنکھوں کی وحشت، ڈر، خوف، نفرت بلائے نہیں بھولتی۔ بی جان کے 1000 بار بلانے پر وہ آ گیا تھا، اور خود بی جان کے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ بی جان کے سمجھانے پر آج وہ ہمت کرتا ہوا نگین کے روم میں موجود تھا۔ نگین کے آنسو روا تھے، اور مصلے پر بیٹھ کر تسبیح پڑھنے میں لگی ہوئی تھی۔ جنگیر نے آگے بڑھ کر ان کے آنسو صاف کیے۔ ابھی شاید وہ کچھ کہتا ہی کہ پڑنے والے تھپڑ سے اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ افسوس ہوا ہے مجھے تم پر جنگیر، بھیا نے تمہیں یہی سکھایا تھا؟ جنگیر سر جھکائے انہیں پہلی دفعہ سن رہا تھا، ورنہ وہ اس کی بات کا جواب اشاروں میں ہی دیتی تھی۔ تم میں اور یاسر میں کوئی فرق نہیں رہا، اب جاؤ تم یہاں سے، آئندہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ جنگیر الٹے قدموں واپس لوٹ گیا، اور کمرے میں سیرش کی دبی دبی سسکیاں گونجنے لگی۔ نگین اس واقعہ کے بعد چلتی پھرتی لاش بن گئی تھی۔
कभी बैठे बैठे हंसने लगती और कभी चीखों से पूरी हवेली गूंजती। ऐसे में इनको संभालने वाला वो नासमझ जंगीर था, जिसने छोटे छोटे हाथों से अपने दादा और बाप को लहद में उतारा था। जहाँ छोटी उम्र में इसके नातवा कंधों पर जिम्मेदारी आयद हो गई थी, वहीं इसके कच्चे जहन में यासर खानजादा की तरफ से नफरत पेंप रही थी, और इसी नफरत और गैरत ने इसे जंगीर से यासर बना दिया था। जंगीर को अपने आप से नफरत होने लगी थी। इसे ये बात अंदर ही अंदर मार रही थी कि इसकी फुफ्फो ने इसे यासर से तशबिया दी। इसका दिल चाह रहा था सारी दुनिया को आग लगा दे। आंखें जैसे खुश्क हो गई थी, आंसुओं ने भी साथ छोड़ दिया था। हर वक्त रोने की वजह से इसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे। आंखें रो रो कर सुर्ख हो गई थी। बाप जैसा भी था तो बाप ही। इसका गम सैरिश को अंदर ही अंदर मार रहा था। कुछ ना सही बाप के जनाजे को ही देख लेती। जहांगीर कमरे में आया तो रोज़ की तरह आज भी वो हनोज इसी हालत में बैठी थी। रोज़ की तरह आज भी इसके अंदर मलाल ने घेरा जमा लिया था। लेकिन आज जहांगीर ने सैरिश से बात करने का तहैया कर लिया था। क्यों रो रो कर खुद को हलकान कर रही हो? देखो, जब इंसान के पास अपनी मर्जी और पसंद का इख्तियार बाकी ना रहे तो खुद को हालात और तकदीर के सुपुर्द करके बेफिक्र हो जाना चाहिए। इसके अंदाज में अपनायत थी, मोहब्बत थी। वो इसका ध्यान बटाना चाह रहा था, लेकिन ये मोहब्बत सैरिश को खार बनकर चुभी। वो इसकी शक्ल देखने की भी रवादार नहीं थी। इसकी बात इसे पतंगे लगा गई। बंद करो अपनी बकवास, तुम सब मर्दों से नफरत है मुझे। जाओ, चले जाओ यहाँ से। सैरिश पर जुनून सवार हो गया था। जहांगीर को इसकी इस कैफियत से घबराहट तो हुई, लेकिन वो भी अटल फैसला करके आया था। तुम भूल क्यों नहीं जाती हो सब तलख हकीकत को? तुम समझौता भी तो कर सकती हो सैरिश। जिंदगी हर बार तुम्हारी मनपसंद सौगात तुम्हारी झोली में नहीं डालेगी। खुशफहमियों का दायरा इतना वसी न करो कि मायूसी का सामना करना पड़े। तुम क्या समझते हो तुम्हारे इन बहलावों में आकर मैं तुम्हारी की जाने वाली हर ज्यादती भूल जाऊंगी? सैरिश जहर में बुझे तीर जहांगीर की जानिब फेंक कर रुख मोड़ गई, जबकि जहांगीर को हर बार की तरह इस बार भी मायूसी का सामना करना पड़ा। जिस्म पर लगे घाव तो बढ़ जाते हैं, लेकिन रूह पर लगने वाले ताउम्र रहते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, इनमें से खून रस रस कर नासूर बन जाता है। सैरिश भी इन्हीं घाव से घायल हो गई थी। वक्त गुजरता रहा, अपने सामने आती हर चीज़ को रौंदता हुआ, सैलाब के पानी की तरह जो कि बढ़ता चला जाता है और ये नहीं देखता कि इसकी ज़िद में कितनी लहराती फसलें आती हैं, कितने मकानों को ढा देता है। बस इसे तो आगे बढ़ने से मतलब होता है। सैरिश ने भी वक्त के साथ जीना सीख लिया था। वक्त की एक बात बहुत अच्छी होती है कि वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है। अब सैरिश कमरे में बंद नहीं रहती, बल्कि इसका ज़्यादातर वक्त नगीन या बीजान के साथ गुजरने लगा था। जहांगीर के भी छोटे मोटे काम करने लगी थी। जहांगीर को गोया सुकून का एहसास हुआ कि इसकी मेहनत ज़्यादा नहीं तो कम रंग तो लाई। जहांगीर को अपने और इसके मबैन होने वाले रिश्ते का एहसास होता था, लेकिन वो सैरिश को फ़िलहाल किसी भी रिश्ते की नौयत समझाने की पोजीशन में नहीं था। अंधेरों ने तोड़ दी हैं दरख्तों की टहनियाँ, कैसे कटेगी रात, परिंदे उदास हैं। दिसंबर के अवाइल दिन थे। सारा दिन सर्द हवाएं चलती रही थी। फ़िज़ा में तैरता गहरा मौसम की शिद्दतों का गवाह था। इसी हिसाब से सर्द और बर्फीली थी। बाहर हवाओं के जकड़ चल रहे थे। यख वस्ता हवाएं दरख्तों के पत्तों को भी थराए देती थी। बेड पर कंफर्टर ओढ़े सिकड़ी
समटी लेटी थी, लेकिन जिस्म ठंडक के बायस अकड़ा हुआ था। इसने आंखों से बाजू हटा के देखा। आतशदान रोशन था और कमरे में मौजूद मलगंजे अंधेरे में नारंगी रोशनी का आतिशी सा ख्वाबनाक तासर मालूम हो रहा था। जहांगीर को कमरे में आते देखकर सैरिश ने कंफर्टर मुंह तक खींच लिया। अभी तक खफा हो मुझसे? जहांगीर ने इसके बराबर में बैठते हुए इसके सफ़ेद मोमी हाथों को थाम लिया। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे वैसों से खफा होने की। सैरिश ने नहायत तनफर से इसका हाथ झटका। कोई तो ऐसा दिन भी आएगा इन बेकल दिनों में जब तुम मुझे देखकर मुस्कुराओगी। जहांगीर ने पुरउम्मीद नज़रों से इसे देखा। हसरत ही रह जाएगी इंशाअल्लाह। वो इतना चिढ़ी थी कि बेसाख्ता चीख पड़ी। बीजान के समझाने का ही असर था कि वो दोनों मुश्तरका कमरे में क़याम पजीर थे। यूं भी सैरिश ने समझौता करना सीख लिया था। आज बड़े दिनों बाद जहांगीर और सैरिश बीजान के रूम में एक साथ मौजूद थे। हल्की फुल्की गपशप के साथ चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। आसमान पर काली घटाओं ने डेरा जमाया हुआ था। ठंडी ठंडी हवा खिड़की से आते हुए भली लग रही थी। जहांगीर, हमने सोचा है क्यों ना अब तुम्हारा वलीमा कर लो, कुछ रिश्तेदारों को बुलवा लूं। अब इस रिश्ते की हकीकत सबको बता देनी चाहिए। बीजान की बात पर जहांगीर ने मैनी खेजी से सैरिश को देखा, जो शायद कहीं और ही गुम थी। ये इसकी नज़रों की तपश ही थी जो वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और जहांगीर को अपनी तरफ देखता पाकर नज़रों का ज़ाविया बदल दिया। जवाब नहीं दिया तुम दोनों ने मेरी बात का। आपके बीजान ने ऐनक आंखों के ऐन सामने करके दोनों को गौर से देखा, जैसे इनके तासरात नोट कर रही हो। जी जी बीजान, बिल्कुल जैसा आप मुनासिब समझे, हम राज़ी हैं, जहांगीर ने गड़बड़ाते हुए कहा। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं। निकाह तो मुझसे पूछकर ही किया था ना। आया बड़ा। बीजान ने तंज़िया अंदाज में जहांगीर को एक दप लगाई। जिसका निकाह था इससे नहीं पूछा गया। आप तो फिर बहुत दूर हैं। ना चाहते हुए भी सैरिश ने तगफ्फर से कहा और कमरे से निकल